انجمن تاجران مانسہرہ کے الیکشن کمشنر فیاض سلیہریہ نے عبوری کابینہ تحلیل کر دی۔ سابقہ کابینہ کو ختم کر کے 5 رکنی نئی کابینہ کا اعلان بھی کر دیا گیا، جبکہ آج ہی نئے عہدیداران سے حلف بھی لے لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سابقہ کابینہ 31 مارچ کو ختم ہو گئی، اس لیے ہم نے نئی کابینہ کا اعلان کر دیا ہے۔ کی وجہ سے پوری ملک میں ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انجمن تاجران الیکشن کمیشن کیونکہ جب وجود میں آئی اس نے حلف اٹھایا، اور حلف اٹھانے کے بعد اپنی جو خدمات سر انجام جتنے بھی الیکشن پروسیس تھا اس کو مکمل کرنے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی۔ اس دوران سابقہ کابینہ نے ایک عبوری کابینہ تشکیل دی تھی، جو کہ الحمدللہ انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے 31 مارچ کو اب ان کا ٹائم پورا ہو گیا، اور باہمی مشاورت کے بعد تمام ہماری الیکشن کمیشن کی مرکزی باڈی اور واز کی باڈی بیٹھ کر الیکشن تک ہم نے ایک عبوری نیا سیٹ اپ اس کا بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا آج ہم نے باضابطہ اعلان بھی کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہم ساتھیوں کو جن کو ہم نے منتخب کیا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ اس تقریب میں دیں گے، اور افطاری تقریب بھی ہوگی۔ جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ اس تقریب کو پروقار ایک بڑی تقریب کی جائے، مگر موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بڑا شارٹ کا پروگرام کیا ہے، مختصر سے لوگوں کو ہم نے تکلیف دی ہے، تو ساتھی یہاں پر آئیں۔ میں سب سے پہلے جو ہمارے جو منتخب ہوئے ہیں مرکزی عبوری صدر کے لیے محمد بشیر صاحب میرے ساتھ بیٹھے، یہ سابقہ 3 مرتبہ لاری اڈے کے صدر رہ چکے ہیں اور ان کی اچھی خدمات ہیں۔ ان کے ساتھ ہی میرے ساتھ بائیں جانب بیٹھے ہیں خالد محمود سواتی صاحب، ان کو مرکزی جنرل سیکرٹری کے لیے ہم نے منتخب کیا، یہ بھی کشمیری بازار کے سابقہ صدر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہمارے ملک بشیر صاحب، یہ بھی شنکیری روڈ کے صدر رہے، اور ہم نے ان کو سینئر نائب صدر کے لیے منتخب کیا ہے۔ اور ہمارے ساتھ عزیز شفیق الرحمان صاحب، یہ ہمارے لاری اڈے سے ان کا تعلق ہے، اور اچھے کاروباری شخصیت ہیں اور سوشل ورکر ہیں، اچھی سماجی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی نائب صدر کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ملک جبران سے ملک مظفر الدین صاحب، ان کو بھی ہم نے جوائنٹ سیکرٹری کے لیے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت تنولی صاحب، یہاں منصر کے سیاسی سماجی شخصیت کے علاوہ ان کو صحافی بھی حوالے سے ان کا نام لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں بڑا نام ہے، اور سابقہ صدر رہے ہیں انجمن تاجران کشمیر روڈ کے، ان کی خدمات کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم نے ان کو ساری ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی خدمات کے حوالے سے ساری ہم نے دیکھ کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو نشر و اشاعت کی جو اہم ذمہ داری ہے ہم نے ان کے سپرد کی ہے۔ تو میں ان حضرات کو سب سے پہلے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور امید ظاہر کرتا ہوں کہ اس مشکل حالات میں جو ہمیں چیلنج کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ ہم نے اس کو چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ہم نے مانسہرہ کے تاجر برادری کی نہ صرف خدمت کرنی ہے، ان کی حقوق کے لیے جنگ بھی لڑنی ہے۔ اور اس وقت آپ موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو مانسہرہ میں ایک سیکورٹی کا بڑا سخت ترین پرابلم بنا ہوا ہے۔ ایک تو رات کو ہم تو سیکورٹی کا جو سسٹم چل رہا تھا، مگر آج چونکہ لاک ڈاؤن مسلسل 22 تاریخ کے بعد مسلسل لاک ڈاؤن ہے، اور دن کے وقت ہمیں سیکورٹی کی بڑی ضرورت ہے، اور یہ چیزیں ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو ہم نے نمائندے لوگ ہم نے منتخب کیے، ہم نے یہ بڑے سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ لوگ اہل ہیں اور یہ کام کر سکتے ہیں، نہ صرف یہ تاجروں کے لیے بھی خدمات سر انجام دیں گے، بلکہ یہ مانسہرہ شہر کے بھی انشاءاللہ ان کے بھی والے سے مل کے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے اپنی جو ڈیوٹیز نبھائیں گے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ میں سب سے پہلے میں عزیز اپنا محمد بشیر صاحب جو صدر ہے ہم نے منتخب کیا ہے، عبوری صدر صدارت کے لیے میں ان کو نوٹیفیکیشن مرکزی جنرل سیکرٹری کے لیے خالد محمود سواتی صاحب، میرے بشیر صاحب،
اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر الفن اقراری ہوں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان رکھتا ہوں. میرا کسی قادیانی یا لاہوری گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی واسطہ نہیں. میں انجمن تاجران کے آئین کے مطابق اپنی آئینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا پابند رہوں گا. میں کسی بھی امیدوار حمایت یا مخالفت نہیں کروں گا. اللہ میرا حامی اور ناصر ہو.